بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے جو دکان 2 دن پہلے ایک چوری ہوئی تھی، بہت بڑی واردات تھی، اور اس میں سب سے پہلے جب 6:20 پہ مجھے گھنٹی آئی، ایک دکاندار نے کہا کہ آپ کا شٹر ٹوٹا ہوا ہے، تو میں نے اپنے صدر نظامی صاحب کو گھنٹی کی، فوراً آئے۔ اس کے بعد ایک 10-15 منٹ کے بعد SHO صاحب بھی فوراً پہنچ گئے نفری کے ساتھ، اور انہیں اچھا تعاون کیا۔ جب ہم نے شاپ کھولی تو ہمارا بہت نقصان ہوا تھا، شیشے وغیرہ توڑے تھے اور کیش اٹھا لیا تھا، اور ہمارا ایک بیٹری وغیرہ اور وہ انوینٹر بھی اٹھا کر لے گئے تھے، اور کچھ میڈیسن جو تھی نظر آئیں وہ بھی ساتھ لے گئے۔ تو میں انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون اچھا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ یہ آگے بھی ہمارے ساتھ مثبت رویہ رکھے گی۔ اور بہرحال میں پورے انجمن برادر تاجران سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ذرا اس میں ذرا کوشش کریں کہ یہ مجھے جلدی ریکوری ہو جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔ تقریباً 5-6 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ میں صدر کمشنری بازار محمد اسد نظامی، یہ میرے بازار کے دکاندار ہیں حاجی اینڈ سنز، اور میرے بازار کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ان کی مجھے کال آئی ہے تقریباً 6:30 بجے کہ میری دکان کا شٹر جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، تو میں نے فوراً 3 سے 4 منٹ میں پہنچ گیا ہوں۔ SHO سٹی کو کال کی ہے، SHO سٹی 15 سے 20 منٹ بعد ود نفری پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اچھا تعاون کیا ہے۔ کیمرے والے تھے ان کے ساتھ، انویسٹیگیشن والے تھے، فوراً انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد رابطہ بھی کرتے رہے ہیں۔ SP سٹی بھی مسلسل رابطے میں تھے، DSP سٹی بھی مسلسل رابطے میں تھے، اور ہمیں امید ہے تقریباً 50% جو ہے نا یہ جو چور جس نے چوری کی ہے یہ تقریباً ٹریس ہو گیا ہے۔ میں انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سٹی تھانے کی نفری بالکل کم ہے، ہمارے بازار میں کیمرے بالکل خراب ہیں، اور یہ کچھ مخصوص دنوں میں تو بہترین کام کرتے ہیں، اور یہ نفری جو ہے ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، کم ہے، اور یہ نفری جو ہے مخصوص دنوں میں اتنی زیادہ ہو جائے گی، گشت بھی شروع ہو جائے گا اور نفری بھی آ جائے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے، خدا را آپ تاجروں کے ساتھ جو ہے نا تعاون کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی گشت ایگل جو آپ کی موٹر سائیکل بائک والے جو گھومتے ہیں، کوئی ان کو پابند کریں کہ وہ بازار میں گھومیں۔ اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، میں نے آپ کو میسج بھی کیے تھے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب میں نے آپ کو بھی میسج کیے ہیں کہ یہ جو کیمرے خراب ہیں ہمارے بازار میں ان کو فی الفور جو ہے نا ریپیئر کریں، ان کو ٹھیک کریں۔ اگر یہ کیمرے ٹھیک ہوتے تو ہمارا یہ چور میرے خیال میں یہ 2 سے 4 گھنٹوں میں ٹریس ہو جاتا۔ میرے جو تاجر دوست ہیں اسد نظامی صاحب، جہانگیر صاحب، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کے دکان پہ جو چوری ہوئی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کے علاوہ بھی ڈی خان میں موٹر سائیکل کی چوریاں اور دیگر چوریوں میں عرصہ دراز سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جیسے کہ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پولیس چور تک پہنچ چکی ہے، اور بلکہ اس کی فوٹو بھی انہوں نے دکھائی، اور موٹر سائیکل بھی برآمد ہو گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہ چوری بے نقاب ہو جائے گی، اور چور کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور دیگر جو چوریاں موٹر سائیکل وغیرہ کی ہو رہی ہیں اس سلسلے میں بھی پولیس کو، یہ تو انہوں نے اسٹرائک کی اور ہڑتال کی اور مظاہرہ کیا، تو جو کہتے ہیں نا جب بچہ نہ رہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، اس کی وجہ سے ان کی چوری جو ہے وہ برآمد ہو گئی اور اس کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر جو بڑا اہم مسئلہ ہے ڈی خان کے فلائی اوورز کی تعمیر کا، جو کہ ہمارے تمام یہ اسپتال روڈ ہے اور ٹانک روڈ ہے اور مشن موڑ کے ساتھ ہے، اور یہاں پر جو فلائی اوور کی تعمیر ہو رہی ہے، خاص کر یہ جو ہمارے زنانہ اسپتال کے سامنے اور TB اسپتال کے سامنے جو اس کا کام کی رفتار انتہائی سلو اور ناقص تعمیر ہو رہی ہے۔ میں انتظامیہ سے ہم نے پہلے بھی اپنے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جلد تعمیر کر کے عوام کو سہولت دی جائے۔ عوام انتہائی تکلیف میں ہے، اور اس کے معیار کو چیک کیا جائے۔ اینٹی کرپشن والوں سے میں گزارش کروں گا اس کے معیار کو چیک کیا جائے۔ اب یہ ایک وقت یہ تھا کہ یہ پورے 4 بازاروں کو اکھاڑنے کے لیے یہ در پہ تھے AC صاحب، تو ہم نے میٹنگ میں ان کو کہا کہ بھئی آپ پہلے ایک مسگراں بازار کو تو بنا لیں، آپ سے وہ تو بن نہیں رہا، آپ 4 بازار کو کھنڈر بنا کے چھوڑ دیں گے، پہلے کاروبار نہیں ہے۔ تو وہی حال ہوا کہ ابھی تک 6 مہینے ہو رہے ہیں، ابھی تک مسگراں بازار، یہ گمل مارکیٹ اور میاں کمرشل کا علاقہ ہی ان سے مکمل نہیں ہوا، اور جس طریقے سے وہ اس کو تعمیر کر رہے ہیں
یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ذرا سی کوئی بارش زیادہ تعداد میں آئی تو یہ نالے مٹی کے اور ریت کے ٹیلے ثابت ہوں گے، ڈھیر ثابت ہوں گے، اور یہ پانی ان کو بہا کے لے جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دفتروں کی جو حالت ہے، تو دفتروں میں کرپشن ہے، اور دفتر کی جو افسران ہیں وہ 11 بجے تک آتے نہیں۔ اسپتال میں اتنے انہوں نے بھرتیاں کر لی ہیں کہ اسپتال میں مریض جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور ملازمین زیادہ ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس طرح ہماری زرعی یونیورسٹی کا یہ حال کیا ہے، ادارے تباہ ہیں، حکومت کی ریٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، انتظامیہ کی ریٹ بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ تو حکومت سے، عوامی نمائندوں سے میری گزارش ہے کہ ڈی خان کے حالات پہ رحم کریں۔ لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھ لیں، 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ لوڈ شیڈنگ محرم میں ختم ہو جاتی ہے، باقی دنوں میں ان کو جو ہے نا لوڈ شیڈنگ یاد آ جاتی ہے۔ اور اوپر سے جو پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ حکومت بار بار بڑھا رہی ہے، یہ انتہائی ظالمانہ فعل ہے۔ اس سے مہنگائی کی جو اتنی عروج پہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، اب مزید بڑھانا، دنیا میں پیٹرول ڈیزل سستا ہو رہا ہے اور یہاں پر مہنگا سے مہنگا کیے جا رہے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے مراد کے لیے، اپنے تنخواہوں کے لیے۔ وہ آئینی جو عدالتیں بنائی انہوں نے خود بیٹھ کے اپنی تنخواہیں ڈبل کر لی، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، نہ IMF ان کو ٹوکتا ہے، نہ کوئی اور ٹوکتا ہے۔ لیکن غریب کے لیے ملک میں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ تو یہ حالات اگر بہتر نہیں ہوئے تو یہ ملک جو ہے وہ خونی انقلاب کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اذان تھی نہیں پئی ہے، بس کافی ہے۔